ظاہر سی بات ہے شاہ سائیں، ہم نے سگریٹ پینے کے لیے ہی تو پکڑا ہے، آپ بھی ٹرائی کرے، قسم سے بڑا مزہ آئے گا جب دو دیوانے مل کر کش لگائیں گے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں، اف کیا سما ہوگا اور کیا فسانہ۔ نور حرم جو اس پنک رنگ کے ڈبے کو کھول رہی تھی، اپنے سائیں کی بات پا اسے یکدم سے ایک شرارت سوجی۔ وہ ڈبہ کھول کر اپنی دو انگلیاں اس ڈبے کے اندر ڈال گئی اور یہ دیکھ رضوان سائیں سخت نظروں سے اسے گھورتا ہاتھ سے اس ڈبے کو کھینچ کر دور اچھال کر اسے دیکھنے لگا، جو بے باکیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گستاخ لڑکی، لگتا ہے اب ہمیں آپ کو اچھے سے لگام ڈالنا پڑے گا، رضوان سائیں نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے جانب بڑھا کر اس کے شہرک کو چھوڑا۔ نور حرم اس حرکت پر آنکھوں میں نشہ لیے اور خوبصورت لبوں پر ایک بے باک مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگی۔ تو شاہ سائیں ڈالیے نا لگام، آپ ہی کی ہوں، آپ کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے نور حرم کو لگام ڈالنے کی۔ اس کے لیے جگر چاہیے جو صرف آپ کے پاس ہے اور وہ آج کل یہاں قید ہے، وہ بے باکی سے کہتی اپنی نازک انگلی سے اس کے سینے پر لکیر کھینچتی ہوئی بولی۔ رضوان سائیں اس کے بے باکیت پر اسے گھورنے لگا۔ گستاخ لڑکی، آپ اتنی بے شرم اور بگڑی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ اس کی کمر پر گرفت سخت قطع تاکید سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نور حرم اپنی نازک کمر پر اس کا تنگ گرفت محسوس کرتی مسکرائی، پھر اپنے دونوں نازک ہاتھ سے اس کے گالوں کو پیار سے کھینچنے لگی۔ کیونکہ ہمارے سر شائیں معصوم اور شریف ہے، اس لیے تو ہم بے شرم اور بگڑی ہوئی ہیں، اور یہ بات ہمیں ابھی آپ کی تنگ باہوں میں دبے ہونے کی وجہ سے پتہ چلا ہے، کیوں ہم بے شرم اور بگڑی ہوئی بچی پیدائشی ہیں۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری اپنے گلزار لبوں سے چھو کے شریر لہجے میں کہنے لگی۔ رضوان سائیں جو اسے سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا، اس کی بات پر اب کے تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں گستاخ لڑکی؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں جانب رکھ کر وہ مکمل اس کے اوپر جھکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ شاہ سائیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ ایک پیدائشی شریف اور معصوم بچے بن کر اس دنیا میں آئے تھے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہماری جیسی نڈر اور بے باک بگڑی اور کیوٹ سی بیوٹیفل اور ٹنکی اور چھوٹی سی قد والی پیاری سی لڑکی کو آپ کے لیے بھیجا ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم آپ کی وجہ سے اس دنیا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، وہ شریر لہجے میں کہتی اس کی انگلی کو شادہ سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ اور جب وہ دونوں بیڈ کے قریب پہنچے تو نور حرم آنکھوں میں بے باکی کی چمک لی اس سے ایک ہی جھٹکے سے پیچھے بیڈ پر گرا کر اور تیزی سے اس جانب بڑھی جہاں پر کچھ دیر پہلے رضوان سائیں نے وہ سگریٹ کی ڈبی پھینکی تھی۔ گستاخ لڑکی، لگتا ہے آج آپ ہمیں گستاخی کرنے پر مجبور کرنے کے موڈ میں ہیں، رضوان سائیں اس سے واپس وہ سگریٹ کی ڈبی پکڑے دیکھ سخت گیر لہجے میں کہنے لگا، جبکہ وہ اس ڈبے سے سگریٹ نکال چکی تھی۔ شاہ سائیں، مگر پہلے ہم تیاری تو کر لیں، وہ یہ کہتی آنکھ دبا کر اس سگریٹ کو گول گول گھمانے لگی تو اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ رضوان سائیں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ دوسرا شاک تو اسے تب لگا جب وہ سگریٹ کی بجائے ایک لپسٹک نکلا، جو اب نور حرم آنکھیں اس پر مرکوز کیے اسے اسی طرح لگا رہی تھی جیسے اسے اکسا رہی ہو۔ سائیں، ہمیں فاطمہ شاہ کا دادا سائیں، ہمیں فاطمہ شاہ کا پتہ چل چکا ہے، ابھی ہمیں کسی نے کال کر کے ہمیں کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بلایا ہے۔ وہ اس ہاسپٹل میں اتنے دنوں سے ایڈمٹ تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جس رات وہ ان کی ایک جونیئر ڈاکٹر کی گاڑی کے آگے آ کر بے ہوش ہوئی تھی اور وہ اسے یہی فرسٹ ایڈ دے کر جلدی اپنی گاڑی میں ڈال کر اسے اپنے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ اب وہ ٹھیک ہے، بس اس کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب ہم وہاں جائیں گے تبھی اس کی حالت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم ابھی اور اسی وقت مہرو کے ساتھ اسے لینے جا رہے ہیں۔ دستگیر شاہ کے کہنے پر شہریار بہت چاچوں کا، نہیں دستگیر، تم نہیں جاؤ گی، اس حالت میں تمہاری بیوی کے لیے اتنا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں۔ شہریار بہت شاہ کی بات پر عباس شاہ اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ شہریار بہت شاہ کی بات پر عباس شاہ پر اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ دستگیر بچے، شاعری بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، مہروسہ بچی کی حالت لمبا سفر کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عباس شاہ کے کہنے پر دستگیر شاہ شہریار بہت شاہ کو دیکھنے لگا، جو گلیر رانیہ کے جانے کی وجہ سے خاموش ہو کر رہ گیا، اور اب تو رضوان شاہ کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے سینے میں درد محسوس کرتا تھا۔ شاید یہ اتنے زیادہ غم ملنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ سانس ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ شہری بھائی، آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے ڈرائیو کریں گے؟ ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔
وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جہاں اب صرف درد کا راج تھا، نہیں تمہیں اپنی بیوی کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کل بھی تم مجھے لینے شہر آئے تھے، آج اسے اکیلا مت چھوڑو، میں ڈرائیور کے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ سر ہلا کر باہر ڈرائیور کو سمجھانے گیا تو بادشاہ نے شہریار بادشاہ کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے کھڑے نہیں دیکھ رہا تھا۔ شہری، میرے خیال میں ہمیں غازی کو بھی آپ کے ساتھ بھیجنا چاہیے، آپ کی کنڈیشن ابھی صحیح نہیں ہے، اتنا سفر آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بادشاہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، دادا سائیں آپ فکر مت کریں، میں خود اکیلے جا کر فاطمہ کو لے کر آؤں گا۔ غازی تو شاید اب میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرے ساتھ کیسے آنے پر وہ راضی ہوگا؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ نام آنکھوں کو اوپر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اچانک اس سے اپنے سینے پر ایک زوردار درد اٹھتا چلا گیا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر ان کی بات سنے بغیر تیزی سے باہر نکلا، جبکہ عباس شاہ نے بے بسی سے اپنے بے بس اور تنہا پوتے کی جانب دیکھا۔ اٹھو اور چلو میرے ساتھ، اب میں ایک منٹ بھی تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کل میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے تمہارے ساتھ یہاں کے گھٹیا بازاری لوگوں کا سلوک کیسا ہوتا ہے، یہ بات تو میں نے کل برداشت کر لیا تھا، لیکن آج بالکل بھی نہیں کر سکتا، اب بہت ہو گیا۔ چلو اٹھو، سنائی نہیں دیا تمہیں میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اٹھو۔ اچھا تو تم چاہتی ہو یہ کام بھی میں خود کروں؟ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتی ہو تو نو پرابلم، میں یہ کرنے سے بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ سردار حیدر خان غصے سے فاطمہ شاہ کے روم میں داخل ہوا اور آگے بڑھ کر اسے دیکھتے ہوئے اٹھنے کا کہنے لگا، لیکن جب وہ نہیں اٹھی تو وہ آگے بڑھا اور سختی سے اسے کلائی سے پکڑتا بیڈ سے نیچے اتار کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا کر اسے کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ فاطمہ اس کے کھینچنے پر ساتھ تڑپ کر رہ گئی، وہ بری طرح سے کام کر روتی ہوئی اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے لگی۔ تو میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، اب چھوڑنے کی بات مت کرنا، ورنہ سب کے سامنے تمہیں اپنے باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو شور کرو گی، اور اگر نہیں تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو گی۔ وہ ٹھہر کر اسے وارننگ دیتا ہوا نظریں اس کے خوفزدہ چہرے پر گڑ گیا جو رو رہی تھی، اور اب تو اس کی وارننگ پر تو اور بھی زیادہ رونے لگی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا نازک کلائی موڑ کر اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کی بات پر سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ نیچے جھکا اور اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرنے لگا، جبکہ فاطمہ اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتی ذلت کے احساس سے زور زور سے رونے لگی۔ خاموش، اگر اب تمہاری سسکیوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میں اس بار تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا کسی عاشق نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں وہ چیز سب کے سامنے کھڑے ہو کر کروں گا جس کی وجہ سے تم خوفزدہ ہو جاؤ گی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے خوفزدہ ہو جاؤ، مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ اسے اپنی باہوں کی قید میں اپنی سیاہ آنکھوں میں نمی لی، اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ بری طرح سے سسکی لے رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ میرا پیچھا؟ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کی منگیتر آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اب اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور آنکھیں سوج کے لال ہو گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی اسے بولی، وہ کرتی ہے پیار مجھ سے مگر میں نہیں، یہ اس کی غلطی ہے، میں نے پہلے ہی اسے بہت روکا تھا لیکن وہ نہیں مانی، اب اس میں میری غلطی نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی تو میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، اس سے میں محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ بالکل بھی نہیں، یہ اب نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اب تم میری زندگی میں آئی ہو، اب تو اور بھی یہ ناممکن ہے کہ میں کسی اور لڑکی کو چاہوں، تم میری عاشقی ہو اور کوئی بھی تمہاری جگہ اب نہیں لے سکتا۔ وہ اپنا گرفت تانگ کرتا جنونیت سے بولا۔ فاطمہ شاہ اس کی بات پر اس پورے ہاسپٹل کی بلڈنگ کو اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ وہ شخص اتنا پاگل ہو گیا کہ اب اسے روکنا بہت مشکل بن چکا ہے۔ سردار حیدر خان وہ آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے سے ڈاکٹر حاتم خان کی آواز پر وہ رکا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ڈاکٹر حاتم خان سے ہٹ کر اس کے برابر میں کھڑی ڈاکٹر عروہ پر پڑی جو تمسخرانہ نظروں سے فاطمہ کو گھور رہی تھی۔ اس کی نظروں کو دیکھ سردار حیدر خان کا دل چاہا اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے۔ یس بگ برو۔ وہ اسی طرح فاطمہ کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھائے ہی مڑا تو سامنے
تو فاطمہ شرم سے اپنی لمبی گنی نم پلکوں کو جھکا گئی، جبکہ اروہا کے تن بدن میں اس کی باہوں میں اپنی جگہ کسی اور کو دیکھ آگ لگی۔ وہ نفرت سے فاطمہ کو گھورنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہو تم میری مریضہ کو؟ ڈاکٹر حتم ہاؤس کی باہوں میں اس لڑکی کو شرمندہ دیکھ سخت آگ وگولا ہو کر اس سے پوچھنے لگا، اب یہ مریضہ، واو نائس جوک برو۔ جب اس کے ساتھ اس حویس نے نازیبا حرکت کیا تھا تب آپ کہاں تھے؟ ہاں تب آپ کو کیوں اپنی مریضہ کا خیال نہیں آیا؟ جواب دیں۔ وہ سخت گل لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا جو اب نظریں ان دونوں پر ٹکائی نے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ایک ایسے انسان کو رکھا۔ معذرت خواہ ہوں مس فاطمہ شاہ، لیکن اب ہم خاص خیال رکھیں گے ان کا۔ تم انہیں نیچے اتارو۔ دونوں سے مخاطب ہو کر ڈاکٹر حتم خان نے کہا، نیور۔ اب فاطمہ میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ میں رہے گی اور تم اگر وہاں آئی تو جان لے لوں گا، سمجھی؟ اور بگ برو، داجی کو بتا دینا میں جلد ان کی چھوٹی بہو کو لے کر آؤں گا ان سے ملانے۔ وہ فاطمہ شاہ کو اپنی باہوں سے اتارنے کے بجائے اپنی گرفت مضبوط کرتا ڈاکٹر حتم خان کے ساتھ غصے سے ڈاکٹر اروہا کو دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو تم اپنی۔ سردار حیدر، ہاں آج اس کی فیملی اسے لینے آ رہی ہے، تم خود کون ہو ان کی مرضی کے بغیر زبردستی فاطمہ سے نکاح کرنے والے؟ ہاں، ڈاکٹر حتم خان نے سخت تیبریاں چڑھا کر کراتے ہوئے کہا، فاطمہ شاہ کا ہونے والا سرتاج۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا ڈاکٹر حتم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اسٹاپ اٹ آئی سے، اسٹاپ اٹ سردار، تم بھول کیوں رہے ہو میں تمہاری مانگ اور بہت جلد تمہاری بیوی بننے والی ہوں۔ ہماری بہت جلد شادی ہونے والی ہے، پھر تم ایک ایسی ناپاک لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ اروہا نے اپنی نفرت میں وہ لفظ کہہ دیا جسے سن کر حیدر خان غصہ اور نفرت کی آگ میں جتنا فاطمہ کو آرام سے نیچے اتار کر آگے بڑھا۔ جلتا فاطمہ کو آرام سے نیچے اتار کر آگے بڑھا، ساتھ ہی اروہا کو اس کی گردن سے دبوچ کر اس سے دیکھنے لگا، خبردار اروہا، اگر تم نے میری فاطمہ کو اگر دوبارہ یہ ناپاک لفظ کہا تو میں تمہارا یہ ناپاک وجود کو تیزاب میں ڈال کر غلیظ بنا دوں گا، سمجھی؟ ڈیم اٹ۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا جنونی انداز میں بولا، جبکہ اروہا تنگ گرفت کی وجہ سے آنکھیں باہر نکالے خود کو چھڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر حتم خان اسے تکلیف میں دیکھ تڑپا اور تیزی سے آگے بڑھا، اس کی گرفت سے اسے چھڑانے لگا۔ سردار فاطمہ، وہ کہاں گئی؟ جب اس کی گرفت سے وہ اروہا کو چھڑوانے میں ناکام ہوا تو تیزی سے یہ کہنے لگا، جبکہ فاطمہ وہیں کھڑی خوف سے لرزتی اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور اس کے لیے اس کے دل میں اور زیادہ خوف بیٹھنے لگا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر اسے لگا وہ اروہا کو مارنے کے بعد اسے بھی مارے گا۔ حیدر خان ڈاکٹر حتم خان کی بات پر اروہا کو چھوڑ کر تیزی سے مڑا تو سامنے فاطمہ کو دیکھ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے اپنے سینے سے لگا کر اپنے اندر شدت سے بھینچنے لگا۔ تم کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی صرف میرے علاوہ، اگر یہ گئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ وہ اس کے رخساروں کو سختی سے پکڑا ہوا جنونی انداز میں کہتا فاطمہ کو دہشت زدہ کر کے، جبکہ پیچھے کھڑے ہاسپٹل عملے کے ساتھ وہ ان دونوں کو بھی حیرت زدہ کر گیا۔ وہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اپنے عشق میں اس معصوم کی جدائی سے بہتر وہ اس سے اور خود کو مارنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ وہ اس شاندار ہاسپٹل میں داخل ہوا تو سامنے سے گزرتی ایک نرس کو روک کر ڈاکٹر حتم خان کے بارے میں پوچھنے لگا، تو اس نے سامنے کے ایک روم کا دیکھا یا تو وہ تیزی سے اسی طرف بڑھنے لگا، مگر تیزی سے آتی لڑکی سے وہ بری طرح سے ٹکرایا اور نیچے گرا تو وہ بھی اس کے اوپر آ گری۔ ڈیم اٹ، اندھی ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ سخت نظروں سے اسے اپنے اوپر گری خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا جو سفید کوٹ پہنے گلے میں اسکالر ڈالے اپنی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مارا تم بھی تو اتنا وبال جان بن کر ہماری جان نہ لیتے تو ہم یوں آم کی طرح پھسل کر تمہاری جولی میں نہ گرتے، وہ خالص پٹھانوں کی طرح کہہ دی، شرارت سے اپنی ایک آنکھ دبا کر بولی۔ شہریار بادشاہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا بے شرم دیکھ سخت چڑ کر رہ گیا۔ بے شرم بدتمیز لڑکی، تمہاری یہ ساری حسرتیں اس وقت دم توڑنے لگیں گی جب تم اس ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر لیٹ کر مجھے بد دعائیں دیتی پھرو گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا اسے پیچھے دھکیل کر اسے دور کرتا تیزی سے اٹھا، ہمیں منظور ہے آپ کے ہاتھ سے موت بھی۔ وہ آنکھوں میں شریر مسکراہٹ لیے ایسے بولی جیسے وہ آدمی نہیں اس کا محبوب ہو۔ شٹ اپ، وہ اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، بٹ وی ہیو فالن ان لو ود یو۔ وہ سحر انگیز لہجے میں بولی تو وہ غصے سے اپنی مٹھیاں گھسنے لگا، ہا ہا ہا، آئی ایم کڈنگ۔ اچانک سے وہ اسے غصے میں دیکھتی زور زور سے ہنسنے لگی، میں مذاق کر رہی تھی، بھلا میں ایسے ہی ایک دم سے کسی راہ چلتے سے کیسے عشق کر سکتی ہوں؟
وہ بھی 1 منٹ میں۔ اوف ہا ہا ہا۔ وہ لڑکی عشق میں ہنس رہی تھی یا شاید اپنے آنے والے وقت پر، جبکہ اسے ہنستے ہوئے وسعت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہمارے درمیان مذاق کا تو رشتہ نہیں ہے لڑکی، پھر لڑکی ہم ایک اجنبی ہیں، اور کیا تم ہر اجنبی کو یوں ہی گرا کر اپنے جال میں پھنسا کر بعد میں یہ سب کہہ کر ہنس کر کہتی ہو کہ میں تو مذاق کر رہی تھی؟ اچھے سے سمجھتا ہوں میں تم جیسے لڑکیوں کو، وہ زہران لہجے میں کہتا۔ اسے سخت غصہ دلا گیا۔ یو مائنڈ یور لینگویج، زبان سنبھال کے بات کرو مجھ سے، تم ہوتے کون ہو مجھے جج کرنے والے کہ میں کیسی لڑکی ہوں اور کیسی نہیں؟ وہ انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی غصے سے بولی۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے اپنا زبان تم جیسے کے لیے خراب کرنے کا، وہ دعا کرو ہماری ملاقات پھر کبھی نہ ہو، ورنہ دوبارہ اگر تم مجھے ملی تو اسی وقت گولی مار دوں گا، وہ غصے سے کہتا۔ تیزی سے اس جانا بڑھا جس طرف وہ پہلے جا رہا تھا، جبکہ سجلہاں غصے سے اسے خود سے دور ہوتے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس طرح مت چھوئیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کب سے آپ کی انگلیاں مجھے جھلسا رہی ہیں، میں جل رہی ہوں، مر رہی ہوں آپ کے چھونے سے، پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اس کی انگلی کے لمس سے کب سے اپنے کندھوں کو جھلسے ہوئے محسوس کرتی، جبکہ اس کی تکلیف برداشت سے باہر ہوا تو وہ تڑپا بولی، میرا لمس اس کمینے کی طرح نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جل رہی ہو، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں میں احترام سے عزت سے تمہیں چھو رہا ہوں، میرے دماغ میں ہوس نہیں پیار کا جذبہ ہے، وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں؟ وہ اس کی کلائی کو سختی سے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر اسے سرخ آنکھیں اس کے سیاہ بھیگی ہوئی پلکوں پر گاڑ کر جنونی انداز میں بولا، پلیز مجھے چھوڑے، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور اگر ایک نامحرم مرد اپنے دل میں پیار کا جذبہ لے کر کسی نامحرم عورت کو چھوئے نا تو اسے ثواب نہیں گناہ کہتے ہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں اتنی سی بات کو؟ ہاں، وہ روتے ہوئی اپنی نظر اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتی ہوئی بولی، عشق میں گناہ ثواب کا نہیں سوچا جاتا، صرف اپنے عاشق اور معشوق کو چاہا جاتا ہے، بس بے پناہ بے حساب کسی بھی غرض سے پاک چاہا جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جنونی انداز میں بری طرح سے جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہتا، جھٹکے سے اسے واپس اپنے سینے سے لگا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے لگا۔ غلط، آپ غلط کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، عشق صرف محرم سے اچھی لگتی ہے، اور چھونا بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اسے صرف گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو کر باریک آواز میں بولی، جبکہ وہ اس کے گرد حصار کو اتنا تنگ کر چکا تھا کہ اس کے حصار کو اب ایک تندومند مرد بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، چھوڑو میری بہن کو۔ شہریار بھوجا جب ڈاکٹر حتمہ کے روم میں داخل ہوا تو اسے وہاں نہ پا کر باہر نکلا۔ وہ پورے ہاسپٹل میں چکر لگا کر جب وہ اس جگہ پر آیا تو سامنے کے منظر نے اسے سخت غصہ دلایا۔ آگے سالے صاحب، کب سے میں تمہارا ہی راہ تاک رہا تھا۔ وہ اس آواز پر فاطمہ کو الا کرتا اپنے پیچھے کھڑا کر کے سامنے غصے سے سرخ ہوتے شخص کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو فاطمہ، تم وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ۔ شہریار بادشاہ کی آواز پر وہ تیزی سے آگے بڑھی، لیکن اس کی نازک گوری کلائی اس سائیکو کے مضبوط ہاتھ میں دب کر رہ گئی۔ تم نے مجھے چھوڑا تو میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، اور تم جانتی ہو کس لیے آؤں گا، میں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، مائن انوسنٹ ڈال، وہ گہرے لہجے میں کہتا۔ اسے تھر کانپنے پر مجبور کر گیا تو وہ اپنی بے بس سیاہ آنکھوں سے سامنے کھڑے شہریار بادشاہ کو دیکھنے لگی، جو غصے سے اس انسان کو گھور رہا تھا۔ اس کی باتوں سے ڈرو مت فاطمہ، کتے صرف بھونکتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، یہ بھی انہی قطوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فاطمہ کو حوصلہ دینے لگا آگے بڑھنے کے لیے، لیکن وہ بیچاری کیسے آگے بڑھتی؟ اسے تو اس جنونی انسان کی گرفت سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ صحیح کہا سالے صاحب، کتے صرف بھونکتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں۔ تم لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی آج اس حال میں ہے، اپنے لیے لڑ بھی نہیں سکتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس کے گھر کے مردوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ اگر تم لوگ شیر کی طرح اس کی حفاظت کرتے تو ڈیم اٹ، آج اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا، وہ سخت گیر لہجے میں کہتا۔ فاطمہ شاہ کی کلائی سے جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لگاتا کچھ دیر اسی طرح خاموشی سے کھڑا رہا،
پھر سے غصے سے خود سے دور کرتا وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ظالم، عاشقی تم سے اچھا نہیں کیا۔ اپنے ڈرپوک خاندان کو چن کر بہت جلد آ کر تمہیں ان کی نظروں کے سامنے سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمہاری یہ نازک جان کام کر رہ جائے گی۔ وہ اس کی سماعتوں میں دہشت ناک لہجہ ڈال کر پیچھے ہٹا اور کچھ دیر اسی طرح اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا، پھر سبز آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا تیزی سے پیچھے مڑا اور لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔